27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم مدد پہنچائیں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ پھلوں سے، وَلَحْمٍ اور گوشت سے، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا، وہ دل لگی کر رہے ہوں گے جنت میں، کأساً پیالے ہوں گے، لا لغو فیہا، نہ بیہودگی ہوگی اس میں، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھریں گے ان کے سامنے، غلمان لہم، بچے ان کے لیے، کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ مکنون، موتی ہیں پردے میں چھپے ہوئے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں ان المتقین فی جنات و نعیم، جنتی لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جنتی لوگ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور ہر قسم کی اشیاء جنت کی ان متقی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ تو آج مزید متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جنت میں ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہر وقت موجود ہوں گے۔ وہاں کسی پھل کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی موسم کا انتظار کرنا پڑے گا جنت کے اندر۔ فرمایا کہ ان کے علاوہ یہ جو باقی اشیاء ملیں، ان کے علاوہ اہل جنت کو گوشت بھی مہیا کیا جائے گا، وَلَحْمٍ، گوشت ہوگا، اور گوشت بھی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا۔ یہ گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اس لیے جنت میں اللہ کریم ہر قسم کے پھل اور اسی طرح گوشت بنا ہوا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا۔ جو بھی جنتی لوگ چاہیں گے ہر قسم کی نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی۔ وہ جنتی جن لوگوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاری، خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے زندگی انسان گزارے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، نیکی کے اعمال کرے، گناہ ہو جائیں توبہ طائب ہو جاؤ، یہ ساری نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اول واہلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جنتی ایک دوسرے کو شراب طہور کے پیالے پیش کریں گے، پاک اور لذیذ شراب ہوگی، اور ایک دوسرے سے دل لگی کریں گے۔ شراب کے یہ پیالے ایسے ہوں گے، قرآن نے فرمایا کہ ان میں کوئی بیہودہ چیز نہیں ہوگی جس سے انسان کا سر چکرائے، بلکہ قرآن نے فرمایا نہایت ہی خوشگوار شراب ہوگی۔ شراباً طہورا، قرآن میں جس کو فرمایا
کہ دنیا میں تو انسان اگر شراب پیے تو انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، عقل انسان کی چلی جاتی ہے، فساد کرتا ہے، قتل تک نوبت آ جاتی ہے، بدکاری کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی شراب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا دنیا کی شرابوں کے اندر ہوتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہوگی، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی، جیسے دنیا کی شرابوں میں گناہ، فساد، قتل، گالم گلوچ، بدکاری، یہ سارے گناہ دنیا کی شرابوں کے اندر انسان پیے تو عقل معوف ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب کے فرمایا اپنے ہی مزے ہوں گے، اس میں نہ سر چکرائے گا، نہ دنیا کی طرح اس شراب کی طرح وہاں کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا کہ جنتیوں کے خادم بھی ہوں گے، فرمایا ان کے پاس ان کے خادم نوجوان لڑکے ہوں گے جو جنتیوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے ان کی خدمت کے لیے۔ گویا کہ قرآن نے ان کو فرمایا لؤلؤ مکنون، موتی ہیں پردے میں چھپے ہوئے، چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ حوروں کی طرح جنت کی مخلوق ہیں یہ نوجوان لڑکے اور خادم۔ جس طرح جنتیوں کو حوریں پیش کی جائیں گی، اسی طرح جنت میں فرمایا کہ ان کے خادم ہوں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، ان کے آمنے سامنے آگے پیچھے خود خادم جو ہوں گے وہ نوجوان ہوں گے۔ تو یہ بھی حوروں کی طرح جنت ہی کی مخلوق ہوگی، موتیوں کی طرح، یعنی صاف شفاف اور پاکیزہ لڑکے ہوں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگلی آیت میں فرمایا کہ جنتی لوگ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، کہیں گے بے شک ہم تو دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، آج تو یہ ڈر بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آمنے سامنے، پچھلی آیات میں بھی گزرا کہ آمنے سامنے صفیں ہوں گی، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کہیں گے ہم تو دنیا کے اندر گھروں میں ہوتے تھے، ہمیں تو بڑا ڈر لگتا تھا، ڈرتے تھے ہم کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے بڑا فضل کیا ہمارے اوپر، یہ کھٹکا جب تک دنیا میں تھے ہمیں برابر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، آگے کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے، ہم تو بڑے ڈرا کرتے تھے۔ جنتی لوگ کہیں گے، اس لیے یہ آخرت کا خوف بھی، آخرت کا ڈر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جنتی وہاں کہیں گے ہمیں برابر کھٹکا لگا رہتا تھا، دنیا میں کام اپنے دنیا کے کرتے، لیکن یہ خوف طاری رہتا تھا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے، پتہ نہیں قبر کا کیا ہوگا۔ تو جنتی لوگ یہ گپیں لگا رہے ہوں گے، پھر کہیں گے دیکھو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، آج جہنم کے عذاب سے ہم لوگ بچ گئے اور اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کر دیا۔ ہم تو دنیا میں اسی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے تھے۔ فرمایا کہ بے شک وہ اللہ بڑا ہی احسان کرنے والا ہے، ہمارے اعمال کم تھے، رب کے فضل سے ہم جنت میں آئے۔ ہمارے اعمال کیا تھے؟ بس کھٹکا دل میں لگے رہنا چاہیے، وگرنہ اعمال کی بدولت کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فضل سے، سارے ہی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل مانگا کریں، اللہ سے عدل نہ مانگا کریں کہ اللہ انصاف کر، انصاف کر۔
انصاف کیا تو ہم بچنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ اگر اللہ پاک انسان کے گناہوں پہ رزق بند کر دے تو سارے بھوکے مر جائیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پہ گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ نہ دنیا کا رزق بند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی فضل فرمائیں گے۔ تو ہمیشہ اللہ سے فضل مانگا کریں، عدل نہ مانگا کریں کہ اللہ تو انصاف کر، انصاف کیا تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو اللہ کریم بڑے ہی مہربان ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ بس اصل چیز خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، وہاں کیا جواب دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے؟ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور انسان دیکھیں دو چار بندوں کے سامنے کسی کو بے عزت کر دو، کہتا ہے بھائی مجھے بندوں کے سامنے یہ نہ کہتا، ہمیں بند کمرے کے اندر مار بھی دیتا، الگ تو ہوتا تو مار بھی دیتا، ہمیں گلہ نہ ہوتا۔ دو چار بندوں کے سامنے انسان اپنی توہین محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو ذرا انسان غور کرے، کل میں اور آپ بھی قیامت کے دن ہوں گے، اللہ اکبر، میدان محشر جہاں ہمارے سارے رشتہ دار، آبا و اجداد، پڑوسی، جان والے بھی پہچان والے بھی، حضرت آدم سے لے کر ساری انسانیت کا میدان، ان کے سامنے سکرین چل رہی ہوگی، فلاں بن فلاں آ جائے، اس کا اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں رزلٹ ملے گا، پکار رہا ہوگا۔ فرمایا کہ جس انسان نے دنیا میں چوری کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اسی طریقے سے وہ سر پہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ جس نے جو چوری مسجد کے جوتے اٹھائے اس کے گلے میں پڑے ہوں گے، باقی جس کی چوریاں کی، باقی جو بھی کیا، سر پہ لے کے میدان محشر میں آئے گا۔ بڑی ہی ذلت والا دن ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہر انسان جنت میں جائے گا، اس لیے اللہ سے فضل ہی مانگ۔ فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور ہم مدد پہنچائیں گے ان کو پھلوں اور گوشت سے، مما یشتہون، اس سے جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا، وہ دل لگی کر رہے ہوں گے جنت میں، کأسا لا لغو فیہا، پیالے ہوں گے شراباً طہورا کے، لا لغو فیہا، نہ بےہودگی ہوگی اس شراب میں، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھریں گے ان کے سامنے، غلمان لہم، بچے ان کے لیے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ بچے موتی ہیں پردوں میں چھپے ہوئے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، انا کننا قبل، بے شک ہم تھے اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے اہل خانہ میں، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے،
یعنی کہیں گے جنتی لوگ ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے، اپنی آخرت کا ڈر رہتا تھا، مشفقین ڈرنے والے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ کریم نے ہم پر احسان کیا۔ ہم تو ڈر رہے تھے پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے فمن اللہ علینا، بس اللہ کریم نے ہم پر احسان کیا۔ وَوَقَانَا، اور ہمیں بچایا، عذاب السموم، لو کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا۔ ہم تو دنیا میں ہوتے تھے، اپنے گھروں کے اندر جہنم کا ڈر رہتا تھا، قبر کا ڈر رہتا تھا، لیکن اللہ نے احسان کر کے ہمیں بھی اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے، ندعوہ، اسی کو پکارتے۔ دنیا کے اندر ہم نے پکارا بھی اللہ ہی کو، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ کریم اچھا سلوک کرنے والا ہے، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیوں کے کیا کہنے، انسان جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو جائے لیکن آخر میں پھر بھی اللہ کی طرف آ جائے صدق دل سے، اللہ انسان کو کبھی یہ طعنہ نہیں دیتے، اے میرے بندے تو نے جوانی کہاں گزاری، اب بڑھاپے کی عمر میں آ گیا، جا میں اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرتا۔ نہیں الرحیم بے حد مہربان اللہ کی ذات ہے۔ 90 سال کا بوڑھا بھی موت سے پہلے اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس انسان کا استقبال کرتی ہے، اس لیے کہ انہ هو البر الرحیم، وہ اللہ کریم تو اچھا سلوک کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔